أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند رود پاک پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نبی اللہ. بعد الحمد والصلاة آج دی منعقدہ محفل پاک جو کہ بسلسلہ ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر گناہگار نو اور آپ نیکوکار نو شرکت دی سعادت حاصل ہے. مرحوم و مغفور عاشق رسول دی روح نو ثواب سال کرنے واسطے میں بھی حاضر ہاں. آپ احباب بھی موجود ہو. دعا فرماؤ خالق ارض و سما محفل حاضر نو درجہ قبولیت عطا کر کے مرحوم واسطے ذریعہ نجات بنائے. اور ایسی محافل دا مقصود ہوندہ ہے کہ جان والے واسطے دعا کیتی جائے اور جڑے موجود نے آخرتی فکر کر لیں. بیٹے محی الدین نے اس ختم پاک دے حوالہ نال بھائیاں دا پیغام ارسال کیتا. اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تواڈے پاک چہریاں دی زیارت دا موقع میسر ہے. مجھ تو قبل حسین ثنا خان جناب محمد آزاد بخت صاحب آپ اپنی خوبصورت آواز دے اندر حضور دی ثنا خوانی فرما رہے سن، اور پھر آقا حسین دی منقبت آپ نے میں نتوانو سنائی. میں بھی چند لمحات آپ احباب دی سما خراشی کرنا چاہنا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا. اللہ رب العزت نے صاحب ایمان نو خطاب فرمایا، اور صاحب ایمان جتھے بھی اللہ رب العزت نے یا ایہا الذین آمنوا آکھے ہے، علماء فرماندے نے سب نالو پہلا ایدہ مصداق مولا علی. جتھے بھی یا ایہا الذین آمنوا آوے سب نالو پہلا مصداق جڑا وجود نظر آؤندہ ہے وہ ہے مولا علی. میں علی پاک دا نام لے کے تواڈے چہرے دی زیارت کر رہے ہیں، چونکہ صحابہ فرماندے نے جدو اساں بندہ چیک کرنا ہوندہ سی کہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے، اسی وڈی پگ نہیں ویندے رہے، او دے متھے دا محراب نہیں تک دے رہے، او دے قرآن دی تلاوت نہیں سن دے رہے، او دی داڑھی لمبی نہیں ویندے رہے. صحابہ پھر کی کر دے رہے ہو؟ انہاں کیا نام علی دا لائن دے رہے ہیں، پھر چہرہ ویندے رہے ہیں. جڑا سڑ جاندہ رہے ہے سانو پتہ لگدا رہے ایتھے بھی سڑ دے اگے بھی نہیں بچے گا، تے جدہ ایتھے سینہ ٹھر جاندہ رہے ہے سانو پتہ لگ جاندہ رہے ہے اے مصطفیٰ دا بھی غلام ہے، علی المرتضیٰ دا بھی غلام. کیا بات ہے. لو نعرہ میں مروانا وینا تسی کنے کو تڑکے نال جواب دین دیو. نعرہ تکبیر. واہ جی واہ. بابے ہاتھ بلند کر لینے. سلامت رہو جی. بابے اپنی مرضی کرنگے. جدو میں کھانا سبحان اللہ بولو
یا اچھی آواز نہ بولو، اے بابیاں نال گل نہیں، میری گل جواناں نال ہے۔ بابے مرضی کرنگے، اے میرے واسطے دعا کرنگے، داد انشاءاللہ انہاں والوں رہے گی تے امداد اگے زہرا دے بابے والوں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حق حضرات گرامی، اللہ رب العزت صاحب ایمان نال خطاب کر رہا ہے۔ ذرا چس لے آجے، غور نال اس آیا مبارکہ نو ویکھیا جائے تو اللہ ایمان والے نال خطاب کر دے۔ میں دعویٰ کرا میں ایمان والا، زید دعویٰ کرے زید ایمان والا، عمر دعویٰ کرے عمر ایمان والا، بکر دعویٰ کرے بکر ایمان والا۔ ہن ویکھنا ہے وے خالق کائنات صاحب ایمان نال خطاب کر دے، ایمان والے نال خطاب کر دے۔ حضرت قبلہ خطاب کرن تے تینوں میں تکن، گناہگار خطاب کرے میں تواڈی زیارت کراں، قبلہ شاہ جی خطاب کرن او سانو ویکھن، او مینوں دسو تے صحیح او کیسا منظر ہوے گا جدوں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری خطاب کر دے ہون گے۔ او کیسا منظر ہوے گا جدوں خواجہ جمیری خطاب کر دے ہون گے۔ او کیسا منظر ہوے گا جدوں مہر علی خطاب کر دے ہون گے۔ او کیسا منظر ہوے گا جدوں غوث جلی خطاب کر دے ہون گے۔ او کیسا منظر ہوے گا جدوں باہو سلطان خطاب کر دے ہون گے، بابا فرید الدین خطاب کر دے ہون گے، شیر ربانی خطاب کر دے ہون گے، پیر کیلانی خطاب کر دے ہون گے۔ مینوں جملہ کہن دیو او کیسا منظر ہوے گا او یارو جدوں میرے نبی دا پہلا خلیفہ ابو بکر خطاب کر دا ہوے گا۔ او کیسا ویلا ہوے گا جدوں خلیفہ دوم عمر فاروق خطاب کر دے ہون گے۔ او کیسی کھڑی ہوے گی جدوں عثمان غنی خطاب کر دے ہون گے۔ جیدہ ہاتھ تھلے رہا یا آواز ہولی نکلی میں سمجھا گا میرے یار حالی بھی او نیند اتنے رات جگراتے ہون گے۔ او یارو او کیسا وقت ہوے گا جدوں ممبر نبی دا ہوے گا، خطاب مولا علی دا ہوے گا۔ اب بات ہے اللہ توڑے دس سے بازوانو سلامت فرمائے۔ پھر وہ کیسی گھڑی ہوئے گی جدو یار خطاب مصطفیٰ دا ہوئے، ابو بکر سننے والا ہوئے، عمر فاروق سماعت کرنے والا ہوئے، عثمان غنی سننے والا ہوئے، مولا علی میرے نبی دا خطاب سن کے سبحان اللہ کہنے والا ہوئے۔ یارو پھر وہ کیسا وقت ہوئے گا میرے نبی خطاب کرن تے صحابہ نو تکن، وہ آج پیر خطاب کرے تے مرید نو ویکھے تے یارو جدے وال پیر تک دے وے اللہ بگڑی بنا دے۔ او کتنا کامیاب مومن اللہ خطاب کرے تے ویکھے ایمان والے انو۔ او یارو جدے وال اللہ دی قدرت دی نگاہ پہ جائے تے پہ جائے رحمت دے نال، پھر رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے میں نو کم بن جاندہ۔ یا بات اللہ تک رہا ہے، اے کوئی چھوٹی گل لے کہ اللہ نظر رحمت نل تکے، کیا بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی خطیب خطاب کرے تے توانو تکے، وہ یارو جیدے نال اللہ خطاب کرے تے خطاب کی نال کر رہا ہے بولے آجے ایمان والے۔ ایمان والا پتہ کون ہوندہ ہے؟ ایک جملہ کہنے لگا میں توڑے تو اچھا بیٹھا تے میں بندے نظر آؤں دے۔ قرآن کہندہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا صرف اور صرف انما کلمہ حسر ہے، فرمایا سوائے اس کے نہیں کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے تے وہ ذکر خدا سن کے مچلے نہ۔ ذرا اندر چاہتی ماری ہے ایمان والے دا دل، جڑا ایمان والا ہوندہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انہاں دے دل تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، انہاں دے دل تے وجد آ جاندہ ہے، وجد نکلیا وجدن وچوں، اے دا معنی کچھ پا لینا۔ وہ جڑا ذکر خدا سن کے مچل جائے اللہ دی قسم قرب خدا بھی پا لیندہ ہے، وقت آوے تے مصطفیٰ دا دیدار بھی پا لیندہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ خطاب فرما رہا ہے صاحب ایمان نال۔ اے کوئی چھوٹی گل لے کہ اللہ تینوں مینوں نظر رحمت نال تکے۔ چلو مولانا روم نے گل لکھی، مجنو انہوں پتہ لگا لیلہ کچھ ونڈ رہی ہے، کچھ تقسیم کر رہی ہے، انہیں سر تے صافہ بنے فقیران آلا، ہاتھ وچ کچھ کول پکڑ لیا، لبادہ پایا مانگتاں آلا، جدو لبادہ اوڑ لیا نا مانگتاں والا تو لین چ لگ گیا، ہولی ہولی واری اس مجنو دی بھی آ گئی۔ میرے وال تکو کے تے گل دی چس آئے گی، اے انج کر کے نا بھائیو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، مجنو نے اپنا کشکول لیلہ دے اگے کیتا، لیلہ دی نظر سی آئی تھے
ایتھوں آئیے ایتھے انج تھلے کیتی ہے نظر انہیں پڑھیا کشکول پکڑ کے مولانا روم کہندے نے پٹک کے انہیں ماریا زمین تھے وہ کشکول ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا پاش پاش ہو گیا جڑے ویلے وہ ٹوٹ گیا نا تے مجنو رقص بر اندام ہو گیا انہوں کسی آکھیا ہوئے انہیں تینوں دیتا بھی کچھ نہیں کشکول انہیں تیرا توڑ دیتا ہے لبیا تینوں کچھ نہیں چولی تیری خالی دی خالی تے تو رقص بر اندام ہو گئے ہیں وہ ساکھیا اے چھڑو انہیں میں نے دیتا ہے یا نہیں دیتا اے دسو انہیں میرے وال ویکھیا تے ہے نا وہ لیلہ مجنو وال ویکھے تے مجنو راضی ہے محمد دے غلامہ وال خدا ویکھے مصطفیٰ دے غلام راضی نے واہ جی واہ تواڈی مسکراہٹ مینوں یہ دس دیے پئی کہ میں قرآن دی تلاوت کراں استقبال کرو تے میں پڑھاں قرآن محبت نہ کہہ لو سارے سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان للحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا ایمان والے ہو جی رب العالمین فرمایا اتقوا اللہ اللہ کھولو ڈر جاؤ اللہ کھولو ڈر جاؤ ہاتھ جوڑ کر گزارو بھی مولا اے نماز پڑھیے یا ڈر تیرا ہے روزہ رکھیے حکم تیرا ہے مالکا حج کریے امر تیرا ہے ہاتھ جوڑ کر گزارو اے رب العالمین صاحب ایمان تے ہو گیا مالکا اے ڈرندہ حکم تو ارشاد فرما رہا ہے مالکا نماز پڑھیے کی عطا کرے گا اللہ فرماندہ میں جنت عطا کر دیا گا مالکا روزہ رکھیے کی عطا کرے گا اللہ فرماندہ میں جنت عطا کر دیا گا اے لوگوں تخیلات دنیا دے اندر اے میاں سلطانی عرض گزار ہو رہا ہے اے مالکا اگر زکاة ادا کریے کی عطا کرے گا فرمایا صاحب نصاب کرے زکاة ادا میں جنت دے دیا گا اللہ اگر کوئی حج کرے فرمایا میں جنت دے دیا گا مالکا اگر کوئی بندہ تیرے کل ڈرے پھر ڈر کے مرے کی عطا کرے گا گجرہ والی مسجد فاروق اعظم ابلا سید احمد فاروق شاہ والی مسجد اندر بیٹھ کے آج روے قرآن پیغام دینا چاہ رہے ہیں رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ رب العالمین نے فرمایا میرے کل ڈر جاؤ عرض کی تھی رب العالمین ڈر گیا کی عطا کرے گا فرمایا ڈرو ڈر کے مرو مالکہ نماز روزہ حج زکاة ادا کریے جنت کدے لائے فرمایا میرے کل ڈر کے مر جاؤ نماز روزہ حج زکاة ارکان اربع ادا کرو جنت ایک دے لاؤ میرے کل ڈر کے مرو ایک جنت نہیں جنتا بھی دو عطا کر دیوا جنتا بھی دو عطا کر دیا گا وہ لوگوں یسیت سنیا الحمدللہ رب العالمین اسی ہاتھ جوڑ کر ذکری رب العالمین اسا جنت لینی ایک نہیں تے دو مولا دینا قدوں فرمایا مرنے تو بعد عطا کر رہا اے رب العالمین مرن تو بعد جڑائی تھے ہاتھ بند ہے او دعوی دعوی یہ دو جنتا لب جان گیا تے جڑائی تھے ہاتھ بند ہے دعوی او دعوی یہ جنتا دو مل جان گیا جڑا لمبی اذان پڑے پھر جڑا اقامت چھوٹی کرے دعوی او نہ دعوی ہے دو جنتا مل جان گیا مالکا جے اسا زندگی وچ لینی آیو فرمایا محمد مدینے آ جاؤ آونا تواڈا کم دو جنتا دینا ساڈا کم کیا بات
تے نہ لفظاں تے جنہاں دی اکھاں وچوں آنسو روان ہیں میں قربان جاواں ان حباب دے عشق و محبت تو فرمایا آ جاؤ نبی دے مدینے ولو ولکم من ظلموا انفسکم كيف استغفر الله واستغفر لكم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما رب العالمین نے فرمایا آجو میرے یار دے دلے دولت آجو مصطفیٰ دے دروازے تے فرمایا اونا تواڈا کم ہے دو جنتا دینا ساڈا کم ہے ان جڑا گناہگار سیاکار بدعمال میں بھی حال چمرہ کر کے آیا محی الدین بیٹا بھی حال چی نبی دے مدینے ہو کے آیا وہ جڑا گناہگار ہوئے گا نبی دے مدینے جائے گا اتھے جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرے گا فرمایا بندیا توبہ کرنا تیرا کم ہے تیرا بیڑا پار لانا میرا کم ہے ان جدو مدینے چلے جائیے ایک فرمان نبی دے مزار تے لکھیا نظر آؤں دے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری توجہ کرے آج روضۃ من ریاض الجنہ اللہ فرماندہ ہے محبوبہ تیرے بوے تے آؤں جو حضور فرماندہ ہے پھر جڑا میرے بوے تے جاوے آ ما بین بیتی و منبری نہیں پورا نہیں سمجھے میں پھر ذرا ما بین بیتی چلو کارتے ہو دو ہے سی و منبری فرمایا جڑا میرے ممبر اور میرے گھر دے درمیان جڑی جگہ اس نو کی اکھیدہ والا ریاض الجنہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا جڑا ممبر تے میرے گھر دے درمیان جڑی جگہ ہے اے پتہ کیڑی جگہ سی جتھوں میرے حضور اوندے جاندے سن فرمایا اے ریاض الجنتی اگر مضاف مضاف لے بناواں تے معنی بندہ جنت کا باغ فرمایا جڑا ایتھے آجے سمجھ لو جنت چاہ گیا میں خیا آقا ایک جنت گئی ہے لب چلو قدرتی صوفی خالد محمود سلطانی صاحب بیٹھیں جدو اسی پہلی مرتبہ عمرہ شریف کرنے واسطے گئے رمضان سی رش بڑا سی تے جدوں اوکھی سوکھی واری آگے ریاض الجنت جانے تے انج کر کے میں پیر کدی اگے کیتا ہے کدی پیچھے کدی اگے کدی پیچھے یہ آکھن لگا بابا جی جے جگہ لب بھی گئی ہے تے چلیے اگے کدی قدم اگے کر رہے ہو کدی پیچھے کر رہے ہو میں کہا یار لوکی آندے نے نبی نو مختار نبی نہیں من دے نبی نو اختیار نہیں ہو میں کہا جی دے نوکران نو اختیار ہے چاند تے جنت دے وچ رہن چاند تے جنت چو باہر رہن جی دے نوکری نے با اختیار نے آقا کنہ کو با اختیار ہوئے گا ایک جنت تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بھی جنت ہے تے جنت البقیع بھی جنت ہے فرمایا آجو مدینے دو جنتاں لب جان گئیاں جن وہی تھے لب جان انہوں اگے بھی لب جان گئیاں وہ یارو جن وہی تھے نہیں لب دیاں انہوں اگے کدوں لبن گئیاں مدینے جدوں گیا ہے نا نبی دا عاشق سننے گیا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام واسید مدینے جا رہے ہیں تے اللہ دی قسم صبح دوپہر شام جدوں سون لگنے آیا جدوں سون کٹھنے آؤ جدوں ہی رو کے کہنے آؤ کملی والے کدوں مدینے بلائے گا کدوں تیرا غلام مدینے آئے گا میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردہ میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردہ دل دا حال سناواں میرا جی کردہ بولو نا میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردہ دل دا حال سناواں میرا جی کردہ میں سنے آئے وچی قبر سرکار آول گے آگے اپنا وقت غام کھڑا دکھاول گے میں چھیتی مر جاواں میں چھیتی مر جاواں میرا
جی کردا میں چھتی مر جاواں میرا جی کردا دل دا حال سناواں میرا جی کردا دعا کرو یا جی مور لگ جائے یا آقا مدینے بلا لے یا جرا تو سو جائے مدینے والا خواب بچا جائے اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو جی مالک فرمایا ڈر جاؤ میں کہا مالک ڈر گئے ہن جڑا ڈرے وہ ماں دی نافرمانی نہیں کردا جڑا ڈرے وہ باپ نو اکھا نہیں کھڑدا جڑا اللہ کول ڈرے وہ بڑے بھرا دا گریبان نہیں پکڑدا جڑا اللہ کول ڈرے وہ چھوٹے بھرا دا حق نہیں کھاندا جڑا اللہ کول ڈرے وہ بہن دا مال غصب نہیں کردا وہ جڑا ڈرے وہ 5 ویلے دا نمازی ہوندا ہے دین دا غازی ہوندا ہے فرمایا ڈر جاؤ مالک ڈر گئے جڑا ڈرے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان ایک جنت نہیں جنتان دو جنتاں لو حدیث پڑھا تے بات نو مکمل کراں معاشر دا ویلا ہونا ہے سانو تے معاشر دا کدا ڈارے ساڑھے وارث مصطفیٰ نے معاشر دا ویلا ہونا ہے نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے ہر کسی نے اپنی پئی ہونی ہے لے آؤ قرآن میرے ہاتھ رکھو تے میں اُتے بھی ہاتھ رکھاں معاشر دا ویلا ہونا ہے ہر کسی نے اپنی پئی ہونی ہے میرے مصطفیٰ نو اپنے غلامہ دی پئی ہونی ہے آئے اللہ تواڈے آنسوں نے قبول فرمائے ہر کسی نے اپنی پئی ہونی ہے لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اپنے غلامہ دی پئی ہونی ہے حضور فرماندے نے کچھ میرے غلام نا گھٹنیاں دے بل گر جان گے کیوں اللہ حکم فرمائے گا فرشتیاں نو جہنم نو زنجیراں پا کے نا تے کھچ کے میدان محشر ول لے کے آؤ یہ دے شولے اگل دے ہون گے اور جدوں اے جہنم نیڑے نیڑے آئے گی نا تے گھٹنیاں دے بل کئی نبی دے غلام گر جان گے ایتھے ٹھڈا لگے تے آکھی دے ہائے نہیں میری یہ مائیں اوتھے جدو ٹھیڈا لگنا ہے نا اوتھے یہ نہیں آکھنا ہائے نہیں میری یہ مائیں ماں تے چھڑ جانے بھرا نے تے چھڑ جانا ہے اور باپ نے تے چھڑ جانا ہے اللہ دی قسمیں اے تے سارے رشتے چھڑ جان گے لیکن ہو جدو اوتھے ٹھڈا لگے گا آواز یہ نہیں مارا گے ہائے نہیں میری یہ مائیں اوتھے کی آواز آوے گی یا محمدہ یا احمدہ حدیث میں دکھانی ہے مننا نہ مننا اپنا مقدر ہے یا محمدہ ہو یا احمدہ ہو جدو حضور نو آواز مارن گے نا ادھروں میرے مصطفیٰ اپنی چادر دی بکل مار کے نا چادر بھی ہو جنہوں مزمل و مدثر دی چادر کے آ جاندہ ہے حضور ہیں جو بکل مار کے نہ لگے آن گے ایک دو جنہوں غلام آکھن گے لے آو ویخ مصطفیٰ آگئے آو ویخ سونا آگیا تے اسی آپا سے چکاواں گے اسی نہیں سا کہیں دے کہ جدو پھنس کے تے مدینے والا آکے چھڑا لوے گا حضور آ رہے نے ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن خوف سے کلے دخل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا حضور آنگے صوفی خالد محمود سلطانی صاحب آکے فرمانگے او میرے غلام رو رہے او جی آقا رو رہے حضور فرمانگے میرے اندیاں رو رہے ہو آقا جہنم نیڑے نیڑے قریب قریب آ رہی ہے اے جہنم تے بڑی نیر ہو گئی حضور فرمانگے نہ رو آقا جہنم نیڑے آ رہی ہے جدو حضور دے غلام رو لگے حضور بھی نمدیدہ ہو جانگے کسی کے آنسوں سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے حضور دیکھن گے میرے غلام رو رہے ہیں ان جبریل امی آئے گا ہاتھ وچ پانی لے کے آئے گا حضور دی بارگاہ وچ عرض کرے گا سونے
اللہ فرماندے پانی اپنی ہتھیلی تے لے لو حضور چلو بنا کے انج کر کے جہنم تے سٹن گے جہنم 100 سال نہیں 200 سال نہیں 300 سال نہیں 400 سال نہیں 500 سال دی مسافر تے دور چلی جائے گی حضور جدوں فرمان گے لاؤ غلامو جہنم دور چلے گئے غلام آکھن گے کملی والے جڑا تو سا سٹے تے جہنم دور چلے گئے حضور فرمایا جنت وچوں جبریل لے کے آیا جبریل نو آکھیا جبریل کیڑا پانی ہے سن کے تڑپ جاؤ گے جبریل کہے گا کملی والے جدوں تواڈے غلام اللہ کول ڈر کے روندے رہے آنسو بہاندے رہے جدوں تواڈے غلام خوف خدا وچ رو کے کہندے رہے مالکا معافی دے دے اور سویلے اللہ دے نوری ملائکہ اوتھ پانی نو جمع کر دے رہے ہیں اے اوئی پانی لے کے آیا جملہ ضائع نہ کرے آجے اگر ایک غلام دے آنسو اینا کم کر دینے اے میں نو دس دے سیبر نبیاں دے امام دے آنسو کلنا کم کر دے ہونگے اساں تے قبر وچ بھی جانے تے حضور دا دیدار دا ارادہ لے کے جانے حشر وچ بھی آنے اوتھے بھی مصطفیٰ دے دیدار دا ارادہ لے کے آنے سانو تے قبر و حشر دا ڈر کے میں ہوئے اللہ دی قسم جدو عاشقاں پھس جانے مدینے والے نے آ کے چھڑا لینے پاٹا دامن ہویا پرانا کچرک سیوے درزی ہو نوجوانوں تواڈے چہرے ویکھ کے دل نو سکون ہو رہا ہے تے اج دا جوان خوف خدا دے اندر اس انداز نال رو رہا ہے جواناں دے ذوق دا عالم کی ہوے گا اوے لوگوں میں 10 محرم الحرام ایسے مسجد اندر عرض کی تھی سی ہر بندہ رو نہیں سکدا روندا ہوئے او یارو جدا کسے جدے نال ذکر ہو رہا ہے جڑا مذکور ہے او دے نال او دا تعلق ہوئے مدینے والے دی یاد وچ رون والے ہو میرا مرشد کی فرما رہا ہے پاٹا دامن ہویا پرانا گجرک سیوے درزی ہو دل دا مغرم کوئی نہ لبیا جو ملیا سو اے غرضی ہو بنا مرشد لبی ناہی گجی رمز اندر دی ہو چل باغو اوتھے چلیے جتھوں خلقت ڈر دی ہو خلقت ڈر رہی ہے عاشق قبر وچ بھی جا کے کہہ رہا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے حضرات محترم حدیث تے لمبی تے میں بڑی جلدی نال بات مکمل کرن دی طرف آ گیا اللہ کو ڈرنا تے ڈر کے مرنا تے جڑا ڈرے وہ 5 ویلے دا نمازی ہے وہ باپ دا باعدب وہ پرانل پیار کرنے والا ہے تے میرے بھائی جمعے تو بعد فرما رہے سن کہ کلہ ہی رہ گئے کلہ پرا رہ گئے ہیں وہ یارو وہ شخص جنہوں اللہ نے پرا دیتے ہون دستے بازو دیتے ہون کربلا مولا شریف جندر جدو حضرت غازی عباس علمدار پاک دے بازو کٹے گئے نا تے میرے حسین پاک جدو انہاں دا لاشا پکڑن واسطے گئے نا تے انج کر کے اٹھایا تے پھر زمین تے رکھ کے نا انج میرے حسین نے اپنی کمر تو پکڑ لیا اے عباس حسین دی کمر ہی توڑ گیا ہے اے حسین
تواڈی کمر دی قوت گھٹ کیویں ہو گئی؟ فرمایا میرا بھرا ٹر گیا جدوں دا میں حسن نو قبر وچ اتاریا مینوں کسے ویر نہیں سی آکھیا اے جاندیاں جاندے عباس نے آکھیا ادرکنی یا اخی حسین بھرا آکھیا سو تے اکھاں بند کر گیا میرا دل کردا ہے گجراں والی مسجد میں گجراں والے پیر دی ایک گل کردے ہاں شعر پڑھاں تے بات نو وائنڈ اپ کراں میاں صاحب فرماندے نے ویر ویراں دے ویر ویراں دے اے دشمن ویر ویراں دیاں باواں باپ سردا تاج محمد ایتھے ماواں ٹھنڈیاں الحمدللہ رب العالمین میرا حسن ظن ہے کہ تسی پہلے بھی نمازی ہوتے اگوں بھی 5 ویلے دے نمازی رہو کوئی پتہ نہیں کدوں وقت اجل آ جائے اے میرے بدے ہاتھ نے تسی میرے نال بڑے احباب بھی تشریف فرماؤ ہم عمر بھی بیٹھے ہو چھوٹے احباب بھی تشریف فرماؤ اس تو پہلے نماز پڑھ لئیے کہ تیری میری نماز جنازہ ادا کیتی جائے اگر کسی نے اس تو بھی زیادہ سننا ہوئے اے ظہر تو بالکل ظہر دے متصلی اے نالی اللہ والا بازار وہ دے اندر گناہگار دا خطاب شروع ہو جائے گا تقریباً 2 بجے 2 پائیں علامہ حشمت صاحب والی مسجد دے اندر انشاءاللہ اے ہونیں باقی اللہ پاک تواڈی زندگی دراز فرمائے اگر میں وقت زیادہ لے گیا میں معذرت خواہاں وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین